باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس تصوف کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم درس تصوف میں قلب مومن اور فراست مومن کی بات کریں گے۔ سامعین کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب دل پر مہر لگ جائے تو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے پھر مہر لگ گئی ان کے دلوں پر تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو انسان کے اندر سے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب دل بند ہو اور مسخ ہو جائے تو حقائق دین کی فہم جاتی رہے گی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ یعنی جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دنیا کی ناجائز محبتوں سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو فہم دین کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دلوں پر جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اور جب دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے تو ان کو کوئی بھی اچھی بات اثر انداز ان پر نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یعنی انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو فرمایا کہ سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو الا وحی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے دل وجود کے اندر جو دل ہے وہ اس کا پورے وجود کا دار و مدار جو ہے وہ اس دل کے اوپر ہے۔ اگر یہ صحیح ہے، تقوی والا ہے، پاک دل ہے، ذکر والا ہے تو انسان کا پورا وجود فرمانبرداری اور اطاعت کے اندر ہوگا۔ اگر دل کے اندر فطور ہے تو فرمایا کہ اس کا پورا وجود جو ہے وہ فتنے میں ہوگا، فطور میں ہوگا، نافرمانی میں ہوگا۔ دل ٹھیک ہو جائے تو دیگر اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں درست ہو جاتے ہیں۔ دل ٹھیک ہو جائے تو دیگر جتنے بھی اعضاء ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، پاؤں ہے، یہ سب کے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سوچ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اعضاء کا استعمال نیکی کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور اگر قلب میں خرابی ہے تو اعضاء کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے۔ تو سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ قلب کے اوپر ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے، صالح ہے، تو انسان کے سارا وجود جو ہے وہ صالح ہوگا، نیک ہوگا۔ اور اگر یہ صالح نہیں ہے، اس کے اندر فطور ہے، تو انسان کا پورا وجود جو ہے وہ فتنے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلامتی والے دل والا اور سچی زبان والا۔ یعنی افضل ترین شخص وہ ہے کہ جس کا دل بھی سالم ہو، سلامتی والا ہو، اور اس کی زبان بھی جھوٹ سے پاک ہو، سچائی بیان کرنے والی ہو، سچی زبان والا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، مگر سالم دل والا کون ہے؟ فرمایا وہ ایسا ستھرا ہوتا ہے جس پر نہ گناہ، نہ بغاوت، نہ کینہ اور نہ حسد۔ یعنی سالم دل، سلامتی والا دل کون ہوگا؟ کہ جس کے اوپر نہ گناہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ بغاوت ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی فرما برداری والا دل ہوگا، تو اس کو سالم دل کہیں گے۔ گناہ، کینہ، حسد وغیرہ سے دل میلا، ناپاک ہوتا ہے۔ ناپاک لباس والا مسجد میں آنے کے قابل نہیں، اور ناپاک دل والا قرب الہی کے قابل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسد، کینہ، تکبر والا جو دل ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، جس طرح میلا کپڑے والا، ناپاک کپڑے والا مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ناپاک دل والا یعنی جس میں حسد ہو، تکبر ہو، بغض ہو، انانیت ہو، ایسے دل والا شخص جو ہے وہ اللہ کے قرب کے قریب آنے کا، اللہ کی معرفت کے قریب آنے کے، اللہ کی رحمت کے قریب سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی قابل نہیں ہوتا۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کامیاب ہو گیا وجعل قلبہ سلیما، جس نے اپنے دل کو سلامت رکھا. یعنی کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے دل کو جو ہے وہ سلامت رکھا. کس چیز سے؟ حسد سے، تکبر سے، غرور سے، انانیت سے، ہوائے حوث سے، ان تمام برائیوں سے اس نے اپنے دل کو پاک رکھا تو وہ کامیاب ہو گیا. یعنی جس نے اپنے دل کو بد عقیدگیوں، غفلت کی چیزوں سے محفوظ رکھا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی دل گندا ہوتا ہے بد عقیدگی سے بھی. اگر عقیدہ بد ہے، نظریہ بد ہے، تو بھی انسان کا دل جو ہے وہ مہلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے. تو دل کی صفائی کے لیے عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے. بد عقیدہ آدمی کبھی بھی اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا. بد عقیدے آدمی کو کبھی بھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ایمان ترقی کرتا رہتا ہے. بندے کا ایمان جب کامل ہو جاتا ہے تو تمام دل نورانی ہو جاتا ہے. یعنی یہاں فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ ترقی کرتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. ہمارے صالح کے ذریعے، اللہ کی ذات پر یقین کے ذریعے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ایمان ایسے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا مکمل دل کامل نورانی ہو جاتا ہے. حضرت امام ربانی مجدد علیہ ثانی شیخ احمد سرندی الفروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کامل کا قلب عرش کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. یعنی کامل انسان کا جو قلب ہے وہ عرش کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل عرش کے ساتھ، یعنی اس کے اندر اتنی وسعت ہے، اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہ عرش کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جلد سوم میں قلب پر بہت بہتر اور طویل لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ قلب مومن نہایت عمیق اور وسیع حقیقت کا نام ہے، اور اس میں خداوند کریم نے فطرتاً یہ قابلیت ودیت کی ہے کہ وہ لا منتہائی حقائق اور معارف حاصل کر سکتا ہے، مگر مادیت ان کے لوازم کے تاثرات کی وجہ سے وہ ان حقائق و معارف کے مشاہدہ سے معجوب رہتا ہے. جب مادیات اور ان کے لوازم کے تاثرات سے قلب بے تعلق ہو جاتا ہے تو لوح محفوظ پر قلب مومن کی آنکھ کھول دی جاتی ہے. یعنی جب مادیت سے انسان نکلتا ہے اور غیر اللہ کو اپنے دل سے نکالتا ہے، دل تقوی اختیار کرتا ہے، دل پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تو لوح محفوظ بھی یہ بھی پھر بعید نہیں رہتا. قلب مومن کی نگاہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتی ہے. اس لیے مولانا روم نے کیا خوب فرمایا ہے کہ لوح محفوظ کو دیکھنا، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا مطالعہ کرنا بعض اولیاء اللہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تو سامعین کرام، یہ ساری وسعتیں انسان کے قلب کی ہیں، یہ مومن کے قلب کی ہیں، تقوی والے، اللہ کے ولی کے، اللہ کے نیک بندے کے. یہ خاصیت ہے کہ اس کے دل کو اللہ یہ نورانیت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کی نگاہ عرش سے بھی فوق ہوتی ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مکرم بنائے، اس کے نور قلبی میں اضافہ کرے، اس کی باطنی نظر کو قوی بنا دے. یہ وہ نور ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے عطا فرما دے. امام فرماتے ہیں کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی بندہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ اللہ پاک بندوں میں سے کسی کو اپنا محبوب بنا لے، کسی کو اپنا مقرب بنا لے اور اس کو نور قلبی عطا فرما دے اور اس کی باطنی نظر کو قوی کر دے، اور وہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ اس کو عطا کرتا ہے. اور حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا، حارث صبح کیسی کی ہے؟ عرض کیا حقیقی مومن ہونے کی حیثیت سے. فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے حارث آج صبح آپ نے کیسے کی ہے، تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کامل مومن کی حیثیت سے کی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی دلیل ہوتی ہے. تو آپ
تی حقیقت ایمان مومن ہونے کی حیثیت کی دلیل کیا ہے؟ تو عرض کی دنیا کی محبت سے میں نے منہ موڑ لیا ہے، یعنی دنیا کی محبت سے میں نے منہ موڑ لیا ہے، ساری رات عبادت میں دن روزے میں گزرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ کعنی انظر الی عرش ربی بارزن، گویا عرش الہی کو زہر بار دیکھتا ہوں اور اہل جنت کو باہم ملاقاتیں کرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا حارث تو نے ٹھیک پہچانا، اس پر قائم رہنے کی کوشش کرو۔ یعنی کہ آپ نے جب ایمان کی مومن ہونے کی دلیل حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگی تو آپ نے کیا دلیل دی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیا ہے، پھر رات کو عبادت میں گزرتی ہے اور دن روزے میں گزرتا ہے، اور پھر اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ میں عرش کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اہل جنت کو آپس میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اس پر قائم رہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مومن کو جب نور قلبی نصیب ہوتا ہے، باطنی نور نصیب ہوتا ہے، باطنی نگاہ نصیب ہوتی ہے، تو وہ زمین پر بیٹھ کر بھی جنت کو دیکھتا ہے، اہل جنت کو دیکھتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو یہ نور قلبی عطا فرما دیتا ہے، تو یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ تزکیہ نفس سے، تصفیہ قلب سے، دلوں کی صفائی سے۔ اور دل صاف کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور کون سا ذکر؟ جو کسی کامل شیخ کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ جب مرشد اکمل کامل شیخ اللہ کے ذکر سے دلوں کو جگاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو بیدار کرتا ہے، تو دل کو وہ نور نصیب ہوتا ہے کہ وہ پھر ایسا تقوی والا بن جاتا ہے کہ اس کے سامنے تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے انوار و تجلیات میں رہتا ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے، اور وہ اس کو اللہ رب العزت وہ فراست عطا فرماتا ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالیٰ، کہ مومن کی فراست یعنی دور اندیشی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ باطنی تزکیہ، باطنی تصفیہ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو ذکر کی یاد سے آباد فرمائے۔ وما توفیقی